میں سمجھتا ہوں کہ آج امید بھی کرتے ہیں کہ اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ یہ دو لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کیس کی وجہ سے جو بہت اہم ترین مقدمات پاکستان تحریک انصاف پٹیشن فائل کر چکی ہے، اس کا فیصلہ آنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ ٹائم باؤنڈ کیس ہے۔ ایک کیس ایسا ہوتا ہے کہ جو 2 مہینے بعد بھی فیصلہ ہو جائے گا تو اس کا ایک امپیکٹ اتنا ہی ہوگا۔ آج آپ کو میں بتاتا چلوں، پاکستان میں آج جمہوریت ڈیریل ہو چکی ہے، پاکستان کا آئین پریکٹیکلی معطل ہو چکا ہے، پاکستان میں بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں۔ آج بدقسمتی سے کہ آج پاکستان میں انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے، جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں شخص کو میڈیا ہاؤس میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے، کوئی مقدمہ ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں گے عثمان ڈار کو گرفتار کیا گیا، وہاں کے ہوم منسٹر بریگیڈیئر حارث نواز نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس کے خلاف وارنٹ آف اریسٹ تھا، اس کی بنیاد پر ہم نے گرفتار کیا، تو کسی میڈیا ہاؤس میں پہنچا دیا گیا، which is very unfortunate, illegal, unconstitutional اور آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح صداقت عباسی کو اٹھایا گیا، اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اس سے بیان دلوانے کے لیے ایک اور میڈیا ہاؤس لے جایا گیا، تو پھر اس کے دوسرے دن گھر لے جایا گیا، گھر میں اس کی ویڈیو بنائی گئی، ویڈیو میڈیا کو دی گئی، اور اس کے بعد پھر وہی ڈالے والے اس کو واپس لے گئے، اور کہاں لے گئے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح شیخ رشید کے ساتھ جو لوگ گرفتار کڈنیپ ہوئے تھے، شاکر صاحب نامی بندہ، وہ واپس آ گیا، لیکن شیخ رشید کا ابھی نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ آپ اسی طرح دیکھو، فروخ حبیب کو گرفتار کیا، کڈنیپ کیا، اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار تھے، جب وہ اریسٹ ہوئے تو ان کو 3 دن بعد عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن فروخ حبیب کا ابھی تک نہیں پتا وہ کہاں ہے، وہ کس کی کسٹڈی میں ہے اور کون اغوا کار ہیں۔ دیکھیں، اس طریقے سے ریاستیں نہیں چلا کرتی۔ ریاست کی بنیاد اخلاقیات پہ ہوتی ہے، ریاست کی بنیاد آئین اور قانون کی بالادستی پہ ہوتی ہے، ریاست کی بنیاد قانون کی حکمرانی میں ہوتی ہے۔ ریاست اگر اپنے شہریوں کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرنا شروع کر دے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ریاست کے افراد پھر ماں سے وہ محبت کا، پیار کا، عزت کا رشتہ مانگتے ہیں، لیکن کیا ریاستی ادارے یہ ماں کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اب جب سائفر والا کیس ہے، آپ یہ قابل ضمانت جرم ہے، میکسیمم اگر آپ اس کو دیکھو تو 2 ایئر سینٹنس ہے، تو جہاں 2 ایئر سینٹنس ہو اور اس میں ضمانت خارج ہو جانا، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ زیادہ عرصے کے لیے ہوگا، اور 2 مہینے ہو گئے ہیں اسی کیس میں۔ اس سے پہلے والا جو تھا توشہ خانہ والے میں تو وہ ظاہر ضمانت ہوگی، اور جو دوسرے کیسز ہیں القادر ٹرسٹ والا ہو یا کوئی بھی جس میں وہ نیب کورٹ نے اس میں ضمانت خارج کر دی تھی، وہ عدم پیروی پہ کی تھی، وہ طاہر سپرا والا آرڈر آلریڈی سیٹیسفائیڈ ہو گیا ہے، یعنی یہ عدم پیروی میں تو خارج ہو ہی نہیں سکتا، میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونا ہے، اور عدم پیروی والے میں بھی ضمانت وہ ہو جانی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ اب ہم کوئی زیادہ امید نہ رکھیں، اس لیے ہمیں امید رکھنی بھی چاہیے، اور میں ہوپ فل ہوں کہ آج شاید ضمانتیں ہو جائیں۔ دیکھیں، اگر تو عدالتی کیسز کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ مقدمات ہونے نہیں چاہیے تھے، ان کو جیل میں جانا نہیں چاہیے تھا۔ اب سائفر کی مثال دیکھیں، غلامی کی بدترین مثال قائم کر دی ہے انہوں نے۔ بھائی، جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، اس کو تو کہتے ہو وہ ملزم بن گیا، اور جنہوں نے غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کے اور اقتدار لیا اور کہتے تھے بیگرز آر ناٹ چوزرز، ان کو آپ نے مدعی اور منصف بنا دیا۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی جو سچویشن ہے اس میں ہم جشن نہ منائیں کہ جی ضمانت نہیں ہوگی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمارے لیے کمپرومائز ججز ہیں، مسئلہ ہمارے لیے ریاستی ادارے ہیں، مسئلہ ہمارے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو کہ پراپرلی رول آف لا نہیں ہے، قانون اور انصاف کا دوہرا معیار ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مسائل درپیش ہیں۔ اللہ کرے گا جس وقت بھی ضمانت ہوگی ہمارا اسی دن جشن ہوگا۔ ہم تو قانون اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے لوگ آج بھی ان کے عمران خان کے دلوں میں بستا ہے،
اور لوگ آج بھی محبت کرتے ہیں. 70% آج بھی 70 سے 80% جو پاپولرٹی ہے آج بھی وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کب تک یہ جو غلام نظام ہے وہ ان کو بند رکھتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کہ ہم سب کارکن ہیں, ہم سب مایوسی کا شکار ہوتے ہیں جب انصاف نہیں ملا کرتا, جب قانون کی حکمرانی جس ملک میں نہیں ہوتی تو اس وقت پھر افراتفری, انتشار اور بدامنی پھیلتی ہے. اس وقت جو انتشار کی کیفیت ہے, جو سیاسی عدم استحکام ہے, جو لوگوں کے اندر مایوسی ہے, وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے چہروں سے یہاں ہے. سب کیسز میں ضمانت آلریڈی تھی, ہو بھی چکی تھی اور تھی بھی, اور اب تو یہ بھی ثابت ہو گیا جو کیسز خارج ہوئے تھے ضمانتیں وہ بھی عدم پیروی کی بنیاد پر خارج ہوئے تھے. وہ عدم پیروی کے اوپر پرنسپل دے دیا انہوں نے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدم پیروی پہ خارج نہیں کر سکتے. جو بندہ جان بوجھ کے نہ آئے اس کا کیس تو آپ عدم پیروی پہ خارج کر سکتے ہیں, ویسے نہیں. اب ایک بندہ اگر جیل میں ہے اور بند کر دیا گیا ہے کسی کیس میں تو آپ اس کا کیس صرف اس گراؤنڈ پہ خارج کر دیں گے جناب یہ عدم پیروی خارج کر رہے ہیں, وہ ہو نہیں سکتا. قانونی طور پر تو پوزیشن یہی ہے کہ جب اس ایک کیس میں ضمانت ہو جائے گی سائفر والے کیس میں, باقی کیسوں میں تو آلریڈی یہ پرنسپل طے ہو گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کو زیادہ دیر لگے گی. یہ تو ہے قانون کی بات. اب اگر ریاست یہ چاہتی ہے کہ نہیں ہم نے کسی صورت نہیں آنے دینا باہر, ظاہر ہے پھر ایک نئے چکر میں پھنسا دیں گے, نئے مقدمات اس میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ 180 سے زائد مقدمات تو ہو ہی چکے ہیں. تو یہ سیاسی انتقام کا نتیجہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور موجودہ جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ساری بی ٹیم ہیں, فیسیلیٹیٹر ہیں, سہولت کار ہیں مسلم لیگ نون کے لیے. وہ سب آپ کے سامنے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں اور جو ان کا طریقہ کار ہے. اس طرح کی جو سچویشن ہے اس میں ہم جشن نہ منائیں کہ جی ضمانت نہیں ہوگی, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمارے لیے کمپرومائز ججز ہیں, مسئلہ ہمارے لیے ریاستی ادارے ہیں, مسئلہ ہمارے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو کہ پراپرلی رول آف لا نہیں ہے, قانون اور انصاف کا دوہرا معیار ہے, جس کی وجہ سے ہمیں مسائل درپیش ہیں. یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے, یہ ناانصافی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, ہمیں تو فیلڈ بھی میسر نہیں ہے, ہمیں تو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا. آپ اس طرح لوگوں کی سانسیں بند کریں گے تو ملک کا نقصان ہوگا. آپ ماضی کے 60s اور 70s سے سبق سیکھیں. جب آپ نے 161 کی سیٹوں والے کو, شیخ مجیب الرحمان کو غدار ڈکلیئر کر کے اس کے اوپر چڑھائی کر دی اور 81 سیٹوں والے کو اقتدار دے دیا, تو خدا نخواستہ اس کا نقصان اپنی مملکت کو ہوا, ہماری ریاست کو ہوا, ہمارے ملک کو ہوا. آج اس ملک میں آپ واحد سیاسی جمہوری ایک ڈیموکریٹک سٹرونگ گورنمنٹ بھی آپ کے مسائل حل کر سکتی ہے. آپ کو اگر احساس نہیں ہے تو آج احساس کریں اور نظر ثانی کر لیں اپنی ان پالیسیز کے اوپر. آج آپ دیکھیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کو دیکھیں جنہوں نے کہا کہ آپ کے جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو اس سے سیاسی استحکام آئے گا, 1/3 مسائل اسی دن آپ کے حل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ آپ اگر ورلڈ بینک کی رپورٹ کو دیکھو تو وہ ایک دل دہلا دینے والی رپورٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے مقتدر طبقوں, حلقوں, اداروں کو یہ چاہیے کہ ملک کا سوچیں, 25 کروڑ عوام کا سوچیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کا ایک آزاد مملکت ان کا حق ہے. یہ فلسطین کی زمین اور رقبہ یہ ان کا ہے, اور غاصبانہ قبضہ جو اسرائیل نے کر رکھا ہے, جو ظلم و بربریت قائم کر رکھی ہے, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق دیے جائیں.